تھا۔ توجہ دیجئے، زمانہ میں یہ ہوتا آ رہا ہے کہ حکمران، شہنشاہ، بادشاہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی ہی نوبت بجاتا ہے، مگر نبی کی نوبت کائنات میں ایسی بجی ہے کہ اس کو کوئی بند نہیں کر سکا، وہ بجتی ہی چلی گئی۔ پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، وہ میرا حبیب برہان ہے، قد جاکم برہان من ربکم، یعنی اس کی مثل کائنات میں نہ تو میں نے تخلیق کیا اور نہ ہی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، وہ میرا حبیب بشر ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بشریت کا تاج پہن کے آیا تاکہ بشریت کو شرف مل جائے اور آدم ابو البشر کہلانے کا استحقاق رکھے۔ فرمایا وہ بشیر بھی ہے، انا ارسلناک بالحق بشیر، وہ نذیر بھی ہے، فرمایا ومبشرا ونذیر، وہ داعی اللہ ہے، قرآن نے فرمایا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیر، اہل عالم پر یہ ظاہر فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کلی دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو کہا میں رب العالمین ہوں، اور قرآن کو کہا یہ ذکر للعالمین ہے، اور خانہ کعبہ کے لیے کہا مبارکم وہدن للعالمین ہے، نوح اور مریم علیہ السلام کے لیے کہا یہ آیاتن للعالمین ہیں، اور اپنے حبیب کے لیے کہا یہ رحمتن للعالمین ہے۔ توجہ دیجئے، اور پھر فرمایا رحمت اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو میں ایک اور جملہ کیے دیتا ہوں، فرما رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، میری رحمت نے ہر شے کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے ہم اس حدیث کو سمجھ سکیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ فرمایا وہ عبد ہیں، وہ رسول کیا ہیں؟ عبد ہیں۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ذات ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے اس بندے پہ نازل فرمایا۔ پھر فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، فرمایا کافی ہے اللہ اپنے اس بندے کے لیے، کفایت الہیہ کا سبب عبودیت محمدی ہے۔ اب پھر آگے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج عبودیت کا ثمر ہے، معراج عبودیت کا پھل ہے، معراج عبودیت کی انتہا ہے۔ پھر فرمایا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اب یہاں پہ بندگی کا تذکرہ بھی کر دیا کہ یہ حبیب میرا بندہ ہے، پیچھے فرمایا یہ میرا رحمت للعالمین ہے، اب آگے فرمایا یہ میرا حبیب نور ہے، قد جاکم من اللہ نور، اب پھر فرمایا جو ان کے دین پر چلنے والا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ بھی اس نور کے ساتھ ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی وہ بھی نور اور جو اس کے ساتھ چلے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور ان کی کتاب کے لیے فرمایا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي انزل معه، اور جو کتاب ان کے ساتھ آئی وہ بھی نور ہے۔ فرمایا ان تطیعوہ تہتدون، اگر میرے اس حبیب کی دل و جان سے اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ان لی خمسۃ اسماء، حضور نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میرے 5 نام ہیں۔ فرمایا انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں، وانا الماہی، میں ماہی ہوں،
ماہی کون ہے؟ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میں ماہی ہوں، اور جس دن سے میرا قدم اس کائنات ارضی پہ لگا ہے اس دن سے حق الگ ہو گیا ہے، باطل الگ ہو گیا ہے، سچ الگ ہو گیا ہے، جھوٹ الگ ہو گیا ہے، نیکی الگ کر دی گئی ہے، بدی الگ کر دی گئی ہے۔ سچ اور جھوٹ میں تمیز اسی دن پیدا ہوئی جس دن میرا قدم کائنات میں لگا۔ عدل اور انصاف اور ظلم میں تمیز اسی دن پیدا ہوئی جس دن میں نے آخری خطبہ دیا کائنات کے اندر، اس دن عدل و انصاف بھی مسکرا اٹھا۔ توجہ دیجئے، پھر فرمایا میرے آقا نے الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میرے آنے سے کفر محو ہو گیا۔ پھر فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں۔ حاشر کون ہے؟ الذی یحشر الناس علی قدم یوم القیامہ۔ حاشر کون ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اپنی آرام گاہ سے سب سے پہلے، اپنی آرام گاہ سے، اگلا جملہ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے، حشر کے دن، انا الحاشر، میں اس دن قیامت کے دن جب اٹھوں گا، الذی یحشر الناس علی قدم یوم القیامہ، اللہ سب مخلوق کا حشر میرے سامنے حساب لے گا۔ پھر فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں آخری ہوں، الذی لیس بعدی نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ حضور نے خود فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، فرمایا قیامت کے دن اپنی آرامگاہ سے سب سے پہلے اٹھوں گا، تمہیں اٹھتا دیکھوں گا۔ جب پیدا ہوئے تھے تم، پروردگار نے میرے نور سے تمہیں پیدا کیا، میں پیدا ہو چکا تھا، میں نے تمہیں پیدا ہوتے بھی دیکھا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور تمہارا قبروں سے اٹھنا اس منظر کو بھی میں تم سے پہلے دیکھوں گا۔ آپ نے دیکھا پیدائش بھی آقا کے علم میں لائی گئی، اور آپ کا قبروں سے اٹھنا بھی آقا کے سامنے ہوگا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، اور اس کے بعد تمہارا اٹھنا میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اٹھے ہو، اس لیے کہ میں پہلے تھا تو تم میرے سامنے پیدا کیے گئے، پھر میں موجود ہوں کائنات میں تو تمہارے اعمال میرے سامنے ہیں، اور پھر حشر کے دن جب رب تمہیں اٹھانا چاہے گا تو سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا تاکہ میں اس اٹھنے کے منظر کو بھی دیکھوں کہ تم اٹھتے کیسے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مقام ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آپ نے دیکھا، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے وہ کلام سنا جو رسول پر اتارا، فرمایا یہود اور نصارہ یہ سارے ایک جیسے نہیں، جس طرح مسلمان سارے ایک جیسے نہیں، جس طرح سارے مسلمان ایک جیسے نہیں، اس طرح سارے یہودی بھی ایک جیسے اور سارے نصرانی بھی ایک جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا سارے مسلمان ایک جیسے ہیں؟ ایک نماز پڑھنے آتا ہے، دوسرا جوتا چرانے آتا ہے پیچھے، ایک مرہم رکھتا ہے، دوسرا قتل کرتا ہے، برابری نہیں۔ مسلمان وہ ہوگا جو اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنائے گا، نہ یہ کہ ہر وہ شخص مسلمان ہے جس نے نام اپنا مسلمانوں والا رکھ دیا۔ نام نہاد مسلمان جن کے عمل سے، جن کے کردار سے، جن کی سیرت سے، جن کی زبان سے انسانیت کی تذلیل ہو، انسانیت پستی رہے، انسانیت بھوکی مرے، انسانیت کے چیتھڑے اڑے فضاؤں میں،
اور انسانیت انسان